صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ دودھ ہمارے لیے مکمل غذا ہے جو کہ چھوٹوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے، جو قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمارا پیش کردہ مو پیور ملک اسپیشل جو کہ بالکل خالص، ذائقے دار اور مکمل وائٹامن سے بھرپور ہے، آپ کے خاندان کی صحت کا ضامن، صرف اور صرف مو پیور ملک اسپیشل۔ کال فار فری ہوم ڈلیوری، پیشکش مدینہ فارم، فون نمبر 0308322244۔ آن لائن رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ السلام ایکسکیوز می، اگر مناسب ہو تو پلیز سب کی رائے کہ موبائل فونز جمع کرا دیں پلیز۔ ویسے وہ کر رہے تھے، ڈونٹ وری، لنچ کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہی تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، ہم سب جو یہاں موجود ہے، ہم آپ کو اپنے دل سے شکریہ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ دونوں نے ملک کے جو مسائل ہے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پورا ملک آپ کا آواز آج سنے ہیں، بہت ہی خوش ہے کہ اتنے دیر بعد ان کو صدر زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اتنا واضح پیغام، اور ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، یہاں کی ساری جماعتیں کے لیے، آپ کی جو الفاظ ہیں، آپ کا جو ورڈنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہے، انسٹرکشنز ہے، اینڈ وی لک فارورڈ ٹو ڈیبیٹنگ واٹ یو ہیو پٹ بفور us with all the political parties and reaching a necessary conclusion۔ ہم نے بہت کوشش کیا تھا کہ ہم اس ایونٹ کو بجٹ کے وقت کروائیں، اور ہمارا ذہن میں یہ تھا کہ اگر بجٹ سے پہلے سارے اپوزیشن پارٹیز ملتے اور بجٹ کو مسرت کرتے، تو جو آج عوام کا معاشی صورتحال ہے، معاشی مشکلات ہے، ہم ان کو عوام کو کوئی مدد دے سکے۔ اور ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اور سارے رہبر کمیٹی کے ممبران کا، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری سونپی ہیں کہ ہم آج کی اہم اور تاریخی آل پارٹیز کانفرنس کو ہوسٹ کریں۔ ہم نے اس کی جو بنیاد ہے، جو ٹائٹل ہے، 2 سال پی ٹی آئی کی سلیکشن کا، پی ٹی آئی کی ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ، اور اپوزیشن کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہے، وہ ہم نے ٹاپک بنایا ہے، اور عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس اے پی سی سے نا معمولی آرڈینری ریزولوشن چاہتے ہیں، نہ صرف ہمارا بیانات چاہتے ہیں، وہ ٹھوس لاہ عمل چاہتے ہیں جو ان کو وہ آزادی دلا سکے جس سے وہ آج تک محروم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی جن کو ان کا آئین ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کا حق ہے، وہ آزادی جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو۔ اور ہمارے سامنے اب 2 سال کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے کہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو عوام کا معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی 70 ایئرز کی اکنامک ہسٹری میں اتنا برا صورتحال ہمارے عوام کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ بے روزگاری کی صورت میں، نہ غربت کی صورت میں، نہ انفلیشن میں، نہ اس پور اکنامک گروتھ کی نتیجے میں۔
اور جیسے میاں صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب جمہوریت نہیں ہے تو نہ صرف معیشت کو پر معاشرے کو ہر طرف سے کمزور کیا جاتا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ان 2 سالوں میں ہمارا سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے معاشرے میں جو کرائم ہے وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو عوام کا آواز ایون تاریخی مشکلات میں نہیں سنا جاتا. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے ان مانسون کی بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے دوران عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے. جس طریقے سے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس کو مدد کرنے کے بجائے وہ حکومت کے نشانے پر تھے، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کا آواز دبایا گیا، اور جس طریقے سے آج تک یہاں کے پاکستان کے کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، تاجر، سب کے سب سراپا احتجاج ہے. ہمارا میڈیا انوائرمنٹ میاں صاحب نے ہمارے سامنے، پورے ملک کے سامنے رکھ لیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے. یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں. جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے، تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا، ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں. یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا، اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے، سینئر سے، جو MRD میں موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہے، جو ARD میں الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہے، جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے، ان سے ہمارا درخواست ہے، آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے. آپ سب نے حکومت دیکھا ہے، آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے، پاور سنبھالا ہے، حکومت سنبھالا ہے. آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے.
اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر چاہے وہ موومنٹ آف فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو، ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے گا، جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو۔ اس کو ہمارا منشور بنا کے پھر ہم سب کو نکلنا پڑے گا، نہ صرف لاہور میں یا اسلام آباد میں، مگر اس ملک کے دیہاتوں میں، گوادر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، فاٹا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اس ملک کے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں ہم سب کو نکلنا پڑے گا۔ اگر ہمارا آواز میڈیا کے تھرو نہیں جائے گا تو ہم سب کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، ان کے دروازہ تک جانا پڑے گا اور ان کو ہمارے ساتھ ملانا پڑے گا، ان کو ہمارا طاقت میں تبدیل کر کے ہمیں نہ صرف اس حکومت کو سڑکوں سے للکارنا ہے، اس حکومت کے سہولت کاروں کو سڑکوں سے للکارنا ہے، مگر ان کو وہاں سے چیلنج کرنا ہے جہاں وہ آج آکیوپائی کر رہے ہیں۔ وہ آکیوپائی کر رہے ہیں پروونشل اسمبلیز کو، وہ آکیوپائی کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کو، وہ آکیوپائی کر رہے ہیں سینٹ آف پاکستان کو۔ آپ سب کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ سب جانتے ہو کہ ہم کیسے نہ صرف ان کو سڑکوں پہ چیلنج کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اپنا ایوانوں کو آزاد کروانا پڑے گا، ان کا آکیوپیشن کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اپنے ایوان کو آزاد نہیں کر سکیں گے تو ہم عوام کو کیا یقین دلا سکیں گے کہ ہم ان کو آزاد کرا سکیں گے؟ یہ میرا سوچ ہے، میرا تجویز ہے۔ اب میں آپ سب سے سننا چاہوں گا، اب سب سے ایڈوائس لینا چاہوں گا، اور جو بھی یہ فورم ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو فیصلہ یہ فورم کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو کرنے کو تیار ہے، آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے۔ ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیے ہیں، اب ہم ان قربانیوں کا حساب لینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوام کو اس مصیبت سے، اس عذاب سے آزادی دلوا کے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا بہت ہی لمبا پروگرام ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا انٹروڈکٹری ریمارکس دے دے، اور پلیز ہمیں موقع دے، میں نے ان سب کو کچھ کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانے کے بغیر ہم یہ ایونٹ شروع ہوتے ہیں تو شاید ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب۔